محترم حضرات، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہو چکا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک عظیم شخصیت استاد الاساتذہ حضرت مولانا نور العین صاحب سلفی حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعہ کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات مئو کا صدارت خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب عصری استاد جامعہ عصریہ دارالحدیث مبارک پور کا پرمغز خطاب ہوگا، اور آخری مقرر حضرت مولانا محمد جدید صاحب انصاری حفظہ اللہ امیر جمعیت الحدیث مغربی یو پی کا 2-2.5 گھنٹے تک انشاءاللہ خطاب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ 11 بجتے تک حضرت مولانا اسٹیج پر آ جائیں گے اور ان کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں یا ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، میں ان سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی جگہیں لے کر کے بیٹھ جائیں تاکہ پروگرام میں کسی طرح کا خلل پیدا نہ ہو۔ یہ ایک دینی مجلس ہے، اس کا ادب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ کار ثواب بھی ہے۔ اس لیے آپ حضرات جب تک اس دینی مجلس میں بیٹھ کر کے کتاب و سنت کی باتیں سنتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، آپ کی مغفرت ہوگی، اور آپ کے لیے یہ باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی جگہیں لے کر کے بیٹھ جائیں۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ استاد الاساتذہ حضرت مولانا نور العین صاحب سلفی حفظہ اللہ، استاد حدیث کلیہ فاطمۃ الزہرا مئو کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور خطبہ صدارت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محترم علماء کرام اور جملہ حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس اجلاس کا پروگرام کیا ہے، اس کے مطابق آپ سے گزارش کی گئی کہ مختلف جگہوں پر انتشار کی صورت میں نہ رہ کر اپنی اپنی جگہیں لے کر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں اٹھا ہوں اور نہ تقریر کرنے کا وقت ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے تمہاری محبت تمہارے ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، یہاں تک کہ دنیا کی کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی چیز ہو، سب سے زیادہ تمہارے دلوں میں ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ہر مسلمان کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، لیکن میرے اپنے نفس سے زیادہ نہیں ہے۔
یعنی مجھے اپنی جان کی جتنی محبت ہے اتنی آپ کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ما اکملت الایمان، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارے دل میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبت میری ہو جائے تب مکمل ہے، نہیں تو نہیں مکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت فوراً بدل گئی۔ محبت کو جو ابھی کچھ کمی تھی محبت میں، وہ فوراً محبت کیا ہے بدل گئی۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول اگر بات ایسی ہے تو پھر آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہوا اور بات مکمل ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ کہہ کر کے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جلسے کا بھی مطلب یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ گویا ہم اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ لیکن یہ محبت کس حد تک ہے، اس پر جب غور کیا جاتا ہے تو تھوڑا مسئلہ پیچیدہ نظر آتا ہے۔ ایک ہے محبت کا دل میں ہونا اور ایک ہے زبان پر ہونا۔ ابھی آپ کے سامنے نعت پیش کی گئی اور پتہ نہیں کتنی نعتیں پیش کی جاتی ہیں جس کے اندر اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے مدینے کی گلیوں سے، مدینے کے ذرات سے، اور مدینے کے در و دیوار سے، اور فلاں سے اور فلاں سے اور فلاں سے اور فلاں سے۔ اور جب دیکھیے اس نظم پڑھنے والے، اس نعت پڑھنے والے کی تو داڑھی چھلی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، اس محبت کے دعوے سے کیا فائدہ ہے؟ نعت پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ہر بات اس طرح قبول کریں کہ گویا وہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس بن شماس، یا آپ کے خطیب کہے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب، بڑے فصیح و بلیغ انسان تھے اور ان کی آواز بھی اونچی تھی، تیز تھی، اس لیے کہیں ضرورت پڑتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ تم جواب دینا اور تم کہنا، بات کرنا، میں جا رہا ہوں۔ مسلمہ کذاب جب آپ کے پاس وفد لے کر کے آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ملے اور مل کے فوراً چلے آیا اور کہا کہ تمہارا جواب یہ دیں گے۔ تو کون تھے؟ ثابت بن قیس بن شماس۔ قرآن پاک کی جب آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بات کرو کہ تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے۔ اب یہ آیت اتری تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے اپنے آپ کو تولنے۔ وہ جانتے تھے کہ میری آواز اونچی ہے، میں بولنے میں تیز ہوں، ان کو معلوم تھا۔ اور اس کے بعد اب آیت اترنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ اور جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہوں، بولتا ہوں اور میری آواز آپ کی آواز کے اوپر ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تو میرا گیا کام، میرے سارے اعمال برباد۔ اور تھا بھی ایسے ہی کہ ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی۔ جا کے گھر چپ چاپ بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا بند کر دیا۔ کئی روز ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، جو صحابہ آتے تھے بیٹھتے تھے، نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا لوگوں سے، ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ وہ گئے ان کے گھر اور جا کے دیکھا تو وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں ایک دم افسوس کی حالت میں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ نہیں آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کی مجلس میں، اور کیوں افسوس میں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر تمہاری آواز ہو جائے گی تو اس کا خطرہ ہے، اس کا ڈر ہے، تمہارا عمل برباد ہو جائے گا، تو میرا تو عمل برباد، اس لیے کہ میری آواز اونچی ہو جاتی ہے۔
وہ پھر واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ ایسی سی بات ہے، اسی لیے وہ نہیں آ رہے ہیں آپ کی مجلس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی ایک بات یا ایک ادب سکھایا گیا، اس پر عمل کی پابندی دیکھیے، یہ ہے محبت، اسے کہتے ہیں محبت۔ میرے بھائیوں، آج ہم زبان سے اس کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یعنی نعت جو پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے، لیکن اس کو ہم پڑھیں گے کس ڈھنگ سے؟ اپنے جسم کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر اور اپنی کسی حالت کے اوپر کوئی اثر نہیں اس کا ظاہر ہوگا کہ ہاں واقعی ہم اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کانپ اٹھے، لرز اٹھے، ایسا نہیں۔ اس کو ایسا کھینچیں گے، ایسا تان توڑیں گے کہ بس پوچھئے مت، وہ کوئی ایک طرح کا گانا ہو گیا۔ اس سے کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے اور گانے سے؟ میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں رسمی ختم کر دینا چاہیے معاشرے سے۔ لوگ جو ہے شور کریں، چلائیں گلی گلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کریں، اور عملی زندگی کے اندر اس کا کوئی اثر نہ ہو، اس سے کیا فائدہ ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیر نہیں ہوگی، بات آ گئی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرنے کے لیے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زمام بن ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، آپ کا قاصد ہمارے یہاں پہنچا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ مثلا نماز فرض ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لانا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، گنایا۔ وہ آ کر کے کیسے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے یہ حکم دیا ہے یا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ اللہ امرک بہذا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال انہوں نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی پہنچے ان کے گاؤں میں، ان کے محلے میں، ان کے قبیلے میں، جا کر کے بتا دیا، اور بتا دینے کے بعد سب جان گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ اس کے بعد زمام بن ثعلبہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا مطلب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں اسے دیکھیے، سنیے، اسے محبت کہتے ہیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا ہے، آپ کے قاصد کی زبان سے سنا ہے۔ میں خود آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں، وہ آستہ چھوڑو، میں ڈائریکٹ سنوں گا۔ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ چیز میرے بھائیوں صرف یہی نہیں ہے، یہ محدثین کا ایک اصول بن گیا، کیا کہ جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی سند اونچی مانی جائے گی۔ ابھی خیر آباد کے اندر پروگرام تھا، وہاں عرب کے لوگ اور تقریباً 20 ملکوں کے لوگ آئے تھے، سعودیہ سے، کویت سے، اردن سے، شام سے، لبنان سے، انڈونیشیا سے، فرانس سے، برطانیہ سے، بہت سارے لوگ آئے تو تھے، کل 25-35 آدمی لگ بھگ، لیکن ملکوں سے، الگ الگ ملکوں سے آئے تھے۔ میں نے پوچھا ان سے کہ ہم جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کی، یہ حدیث عربی زبان میں ہے، عربی ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں، اور آپ کے ہاں بھی بڑے بڑے مشائخ پڑھے ہوئے ہیں، تو یہاں آ کر کے جو ہے ہم سے پوچھنے اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں آپ دیکھیے ذرا، اس پہ غور کیجیے گا، یہ سب معمولی باتیں نہیں ہیں۔ محدثین نے جو چیزیں ہم کو دی ہیں اس کے اندر کتنی باریکیاں اور کتنی لطافت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہندوستان کے واسطے سے جو جاتی ہے، ہم کو ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو واسطہ گھٹ جاتا ہے، اور عرب کے اندر ہمارے جو شیوخ پائے جاتے ہیں ان کو یہیں سے حدیث پہنچی ہے، جب ہم ان سے لیں گے ایک واسطہ بڑھ جائے گا۔ ایک واسطہ بڑھ جانے کا مطلب یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واسطہ دور ہو گئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واسطہ قریب ہو جائیں، اس لیے ہم ہندوستان آتے ہیں سند لینے کے لیے۔ اب غور فرمائیے، ہے یہ جذبہ کسی کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبہ کہ ہم آپ سے قربت حاصل کریں۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے ریتنے اور گانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، دل کے اندر وہ بات اترنی چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اجلاس جس مقصد سے قائم کیا گیا ہے،
اس سے اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے، اور آج سے جو اس کے اندر ذمہ دار ہیں، سننے والے ہیں، اس کی انتظام کرنے والے ہیں، وہ یہ عہد کریں کہ ہم اس کا ثبوت کل صبح سے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، صدر محترم نے بڑی اچھی بات کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ آج کل جو نعت پڑھی جاتی ہے اس میں گانے کا دھن زیادہ ہوتا ہے، جبکہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مشکل صنف ہے اشعار میں، اور اس کے اندر لوگ جو ہے توجہ نہیں کرتے ہیں اور غلو سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے نعت لکھنے والے اور نعت پڑھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس شخصیت کی تعریف میں نعت پڑھ رہے ہیں کہیں اس میں غلو تو نہیں ہو رہا ہے، اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس پر دھیان دینا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی نعت کبھی بھی اسٹیج پر آ کر ہم پڑھنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اس لیے شعراء حضرات سے میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی نعت لکھنے یا پڑھنے کے لیے آئیں تو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اس پر دھیان دیں کہ ہم جو نعت پڑھ رہے ہیں، نعت کا جو مقصد ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تعریفات اور ان کے جو ہے اوصاف بیان کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، جو آپ کی تعریفات ہیں، اس کو سمجھنے کے بعد عملی طور پر اس کا اثر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جبکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہترین سے بہترین نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن عملی میدان میں دیکھیں تو ہمارا حال انتہائی برا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ لَمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ کیوں ایسی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو جس کے خلاف تمہارا خود عمل ہے؟ تو پہلے عمل کریں، پھر لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں۔